إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سیرہ کے انٹروڈکٹری لیکچرز کے سلسلے میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، خصائص، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں کی بنیاد پہ چنا، اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کریکٹرسٹکس، اور ایک ہے اسپیشلٹیز، یعنی آپ فزیکلی اور کریکٹرلی اور آپ اپنی اخلاقی طور پہ کن خوبیوں کے مالک تھے. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شریک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. یاد رکھیے گا کہ جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، انبیاء کرام اس میں سب سے پہلے درجے پہ آتے ہیں، اور انبیاء کرام کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور وہ کیا کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے چنا ان کو ظاہری طور پر بھی، یعنی فزیکلی اپیرنٹلی نظر آنے والی چیزوں کی روشنی میں کہہ لیجئے، اور باطنی طور پر اخلاقی کردار ان کا دونوں طرح سے بہترین بنایا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے، ڈیسنٹ تھے. آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ، یعنی وہ لفظ جو ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں نبی کے لیے تو بولنے کو دل بھی نہیں کرتا، کہ آپ الجھے ہوئے تھے، چلے تھے، اور آپ کو تو اپنی ہوش نہیں تھی، اور آپ کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے ہائے دیکھو بیچاروں کو کنگھی کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ لے کر چلتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سے چنا. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذکر جس انسان کا ہوتا ہے نا، میں انسان کی بات کر رہی ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں بھی اذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آئے گا. جہاں بھی اقامہ ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام آئے گا. پوری دنیا میں اگر سورج کے ساتھ ساتھ آپ گھومتے جائیں تو آج تو یہ چیزیں فگر اینڈ فیکٹس کی روشنی میں سامنے آ چکی ہیں. میرے پاس خود ایک میسج تھا، میں نے ایک موقع پہ شیئر بھی کیا تھا، آپ میں سے شاید کچھ لوگ تھے وہاں کے نہیں، کہ اگر آپ ادھر ملیشیا سے شروع کریں، یعنی جو بالکل ایسٹرن سائڈ کے لاسٹ کنٹریز ہیں مسلمز کے، انڈونیشیا، ملیشیا، وہاں سے فجر کا وقت شروع کریں تو جب وہاں فجر ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں لوگ فجر پڑھتے ہیں، تو جب وہاں کے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا ادھر آتے آتے چائنا سے اوپر انڈیا، بنگلہ دیش کرتے پاکستان، اور پاکستان سے آگے دبئی، یو اے. اس طرح آپ میرے ہاتھ کے ساتھ دیکھیں کہ ہر 10-15 منٹ تک ادھر نماز سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اسے اگلے ملک میں نماز ہو چکی ہوتی ہے فجر کی. اور جب سورج وہاں سے نکل کر پاکستان تک مثال آتا ہے تو وہاں ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو راؤنڈ دا کلاک پورے 24 گھنٹے
ہر جگہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذان میں بھی نبی کا نام ہے اور اقامت میں بھی نبی کا نام ہے اور نماز میں بھی درود ہے۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نان مسلم بھی لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت کا ذریعہ بنایا۔ آپ نبی رحمت تھے، در حقیقت آپ خود بھی رحمت تھے، آپ انسانیت کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ تھے، اور آپ دنیا کے آخری انسان تک کے لیے پیغام رحمت تھے۔ آپ کی تعلیمات رحمت، آپ کا پیغام رحمت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت کیسے تھے کہ آپ کے ذریعے سے جنت کا راستہ دکھایا گیا اور جہنم سے بچایا گیا۔ دیکھیے بچوں کو اپنے وقت پہ ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیوں ٹوکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں، پابندیاں کیوں لگاتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ ماں باپ تھے تو انہوں نے ہمیں آہستہ بولنا سکھایا، ڈھنگ سے چلنا سکھایا، ہر وقت ہر ایک کے ساتھ معاملہ بگاڑو نہیں۔ آج وہ چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی، آج اسی کی بنیاد پہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہمیں شریعت کی کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی۔ امیجن تو کیجئے، پتہ ہی نہ ہوتا کہ جنت بھی کوئی چیز ہے اور پتہ ہی نہ ہوتا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، اور مرتے ہی ایک بندے کو جنت کی طرف بھیج دو اور ایک کو جہنم کی طرف، زیادتی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے کہ آپ نے کہا لوگوں میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم پتنگوں کی طرح آگ میں گر رہے ہو۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا حالات تھے مکہ کے، چوری چکاری، ڈکیتی، قتل، سود، زنا، شرک، کفر پھیلا ہوا تھا، لوگ تو بھاگ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور آپ لوگوں کے لیے ایک رحمت بن کر آئے۔ تو آپ کا آنا ایک رحمت تھا، اور حقیقت ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا بھی ایک رحمت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہتے، اللہ کے لیے پاسبل ہے۔ دیکھیے نا، جبرائیل بھی تو شروع سے ہے نا، حضرت آدم کے پاس بھی جبرائیل ہی آتے تھے، آج بھی جبرائیل ہی آتے ہیں، ہر بچے کی روح جبرائیل لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کم از کم ڈے 1 سے لے کر سور کے پھونکنے تک کی زندگی دے دی ہے نا، تو کیا بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں امتحان ختم ہو جاتا ایک طرف، اور دوسری طرف بہت بڑی آزمائش بھی شروع ہو جاتی۔ یہ بات آپ کو سیرت پڑھنے کے بعد سمجھ آئے گی۔ اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں جس نے نبی کے مشن کو نہیں پکڑا، قرآن نے اس کو حرف عام کی طرح بتا دیا یہ منافق ہے۔ جنہوں نے نبی کی تعلیمات سے انکار کیا ان کو کھول کے بتا دیا یہ کافر ہے۔ اور ہاں، نبی کا ساتھ دینے میں کچھ لوگ سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار کہلائے۔ اگر دنیا میں نبی کا وجود رہتا ایسے ہی جیسے کہ اپنے دور میں آپ موجود تھے، تو ہمارا بڑا سخت امتحان تھا، یا تو پھر اسی تقاضے کو نبھاتے یا پھر کفر کی طرف چل پڑتے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا، آپ کا ایک ہی نام تھا جس کو ہم اپنے معروف طور میں سمجھتے ہیں لفظ محمد؟ تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام دیکھیں گے، اور ہر نام کے اندر ایک شخصیت کا پرتو بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں محمد کا لفظ 4 بار آتا ہے، یعنی معروف نام آپ کا محمد ہے۔ 4 جگہ کہاں آتا ہے؟ سورۃ آل عمران 144، بس نمبر نوٹ کر لیں سورت کا۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ بھی نہیں سوائے ایک رسول کے، یعنی آپ کا مقام رسالت کا مقام تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت 40، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بتا دیا کہ آپ کا کوئی صلبی بیٹا دنیا میں موجود نہیں۔ تیسرا مقام ہے سورۃ محمد، آیت 2 ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرتے
اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دی اس نے ان کی برائیاں ان سے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات سنوار دیے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس شریعت کو مان گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ چوتھا مقام ہے سورۃ فتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری طویل آیت ہے، سورۃ فتح کی آخری آیت ہے یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس کے ساتھ ہیں، ان کی خوبی کیا ہے کہ آپس میں تو وہ بڑی محبت کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ ان کا معاملہ دوسری طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو مجھے کیا بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف نام محمد تھا۔ دوسرا نام آپ کا جو خوبصورت نام تھا وہ تھا احمد۔ احمد آگے جا کے ان دونوں کا فرق آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی، بس ترتیب کے ساتھ ساتھ چلتے جائیے تاکہ پھر آپ کو بوجھل نہ لگے۔ احمد لفظ قرآن میں بھی آتا ہے اور دونوں کا روٹ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، محمد اور احمد دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ کیسے آیا ہے احمد لفظ؟ اگر آپ اور میں اس کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں بہت سوال اٹھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محمد کہہ دیا تھا تو پھر احمد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور چلے اگر احمد ہی کہنا تھا تو محمد کہنے کا کیا طریقہ تھا؟ پہلے آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت دوں گی کہ کیوں آپ محمد ہیں اور آپ کیوں احمد ہیں۔ اصل میں اس میں آپ کی صفات بھی ہیں اور پچھلی قوموں کے ناطے سے آپ کا تعلق بھی ہے، آپ کا معاملہ بھی اس میں ہمیں دکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ صف کا نمبر لکھ کے مجھے لگتا ہے 6-7 نمبر آئی تھی، اس وقت آیت میرے ذہن میں نمبر نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں، بعد میں مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کلک کر لیں گے۔ یہود کے ضمن میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آپ کو محمد کہا گیا، اور نصارہ یعنی کرسچین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جس رنگ میں دی تھی وہ کیا تھا؟ آپ کا نام احمد، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز بہت تھوڑے تھے، آج بھی جو اصل دین عیسائیت پہ تھے نا وہ بہت تھوڑے تھے۔ اب اگر آپ ان دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ لکھیے، محمد مفعل کا وزن ہے محمد، اور احمد افضل افعل کا وزن ہے۔ محمد وہ شخص ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور احمد وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ احمد میں کوانٹٹی ہے، انگلش میں لفظ لکھیں گے پھر سمجھ آئے گا، کوانٹٹی، تعریف کی کوالٹی زیادہ ہے، احمد میں کوالٹی زیادہ ہے، اور لفظ محمد میں کوانٹٹی زیادہ ہے، مقدار، ایک ہے معیار اور ایک ہے مقدار۔ نصارہ کے ضمن میں جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں ذکر آیا ہے آپ کا نام احمد آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا تھا نا تو پیچھے ان کے مخلص ساتھی بہت تھوڑے تھے، 12 تھے تقریباً۔ سورۃ صف میں بھی آتا ہے من انصاری اللہ، اور کہتے ہیں وہ دھوبی تھے اور جو حضرت عیسیٰ کے بعد چلتے گئے، اور اس وقت بھی دنیا میں عیسائیت کثرت سے ہے لیکن ان کے عقائد حضرت عیسیٰ سے نہیں ملتے۔ سورۃ صف کی آیت ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے، سورۃ صف آیت نمبر 6 میں آتا ہے اسمہ احمد، اور حضرت عیسیٰ نے جب بھی اپنے حواریوں کو خبر دی تو آپ کے لیے نام لفظ احمد استعمال ہوا۔ کیوں احمد آیا ادھر؟ کیونکہ نصارہ بہت تھوڑے تھے، کرسچنز تھوڑے تھے لیکن کوانٹٹی کے لوگ تھے، ان کے عقیدے بہت خوبصورت تھے، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوانٹٹی یعنی معیار کو واضح کیا گیا۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں یا تورات میں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو وہ محمد آیا، کیونکہ وہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ تھے۔ تو یہ ایک ڈسکرپشن امام قیم نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 نیمز بعض علم والوں نے جمع کیے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک شخص کے بارے میں جب 250 نام ہوں گے تو اس کی خوبیاں کتنی ہوں گی، رائٹ؟ لیکن ہم سب کو تو نہیں، لیکن 20-25 کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ سارا کچھ ہم اپنے نبی کے نام پہ سیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اس زمین میں بھی ہیں. اب احمد، محمد، اس کو دیکھ لیں، ایک آگے لفظ ہم پڑھیں گے مقام محمود پہ ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. دنیا میں تو آپ کو میں نے تھوڑا سا ذکر کر ہی دیا کہ اذان اور نماز کی صورت میں، اور جہاں بھی کوئی شہادہ دیتا ہے صبح شام کی دعائیں، اس میں بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر آتا ہے. تو گویا کہ دنیا میں تو تعریفیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اصل تعریفیں اس دن ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت طویل روایت ہے. قیامت کا دن ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام سچا دین تھا، اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے گا ہر ایک. قیامت کا دن ہے، آپ امیجینیشن میں اپنے آپ کو وہاں لے جائیں. دھوپ ہے، سورج سوا نیزے کے قریب ہے، زمین تپ رہی ہے، آسمان سرخ ہو پڑا ہے، یا وہ نئے زمین و آسمان ہے، یعنی پسینے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب بھی نہیں شروع کر رہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سالوں کے برابر دن ہوگا، 50,000 سنہ. تو لوگ کہیں گے کہ اب جو ہمارا فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ ہم جنت میں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، جہاں جانا جائیں، یہاں سے جان چھٹے. اور عربی میں ایک کہاوت بھی معروف ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی شدید ہوتا ہے. لوگ کہیں گے کہ ایسا کرو کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو بتاؤ جا کر کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے آدم دیکھیے، آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت سب پریشان ہیں، آپ اللہ سے حساب شروع کرنے کی فرمائش کر دیں. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا جس سے اللہ نے روکا تھا. آج مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے اور جلال میں ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پوچھ لیں گے. حالانکہ یہ کون سا گناہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، پھر جب تمہارے پاس ہدایت آئے گی پھر مان جاؤ گے تو میں خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا. یعنی فتح علیہ کی بات ہو چکی. اس وقت پھر آدم کہیں گے کہ آپ ایسا کیجئے کہ حضرت نوح کے پاس چلیں. آپ سب ذہن کے ساتھ ہیں اس جگہ پہ؟ حضرت نوح کے پاس جائیے، انہوں نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حساب کی فرمائش کر دیں. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضرت نوح آپ ہمارے لیے حساب شروع کرنے کی دعا کر دیں. وہ کہیں گے میں کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی جس کا مجھے حق نہیں تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے. آپ ایسا کیجئے کہ وہ کھڑے ہیں ابراہیم، ان کے پاس چلے جائیے. اللہ کے پیارے تھے، 4 دفعہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو حنیف کا لقب دیا. کل کے سبق کے ساتھ یہ چیز تھی کہ وہاں حنفات ہے، تو ابراہیم کا بھی تو ذکر اللہ نے ہمیشہ حنیفیت میں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی حنیف بنا دے. کہیں گے ان کے پاس چلے جاؤ. لوگ جائیں گے اور حضرت ابراہیم کے پاس کھڑے ہو جائیں گے جا کر، اور کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کے لیے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آپ کو تو اتنی عزت ملی، آج ذرا اللہ تعالیٰ سے حساب شروع کروانے کی دعا کر دے. وہ کہیں گے نا نا نا، میں نے 3 جھوٹ بول دیے تھے، اور وہ تینوں جھوٹ کیا تھے؟ توریے کے، جن کو جھوٹ کہا نہیں جا سکتا. آپ انگلش میں کہہ سکتے اٹ لک لائک لائے، لیکن وہ لائے نہیں تھے. اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نہ پکڑ لے، لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا. اور وہ تینوں کا ذکر تفسیر میں آتا ہے. انہوں نے خود بت توڑے تھے اور کہہ دیا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہے. پھر اسی طرح حضرت سارہ جن کی بیوی تھی، ان کو دینی بہن کے طور پہ انہوں نے بہن کہہ دیا تھا، اور خود بیمار نہیں تھے لیکن انی سکیم کہہ دیا تھا. خیر وہ کہیں گے کہ میں تو یہ نہیں کرتا، آپ ایسا کیجئے کہ موسیٰ کے پاس چلے جائیں. وہ بڑے لاڈلے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا. ان سے جا کر فرمائش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے نا نا نا، میرے سے تو قتل ہو گیا تھا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آج مجھ سے اس قتل کے بارے میں پوچھ لے، لہٰذا میں تو وہاں نہیں جا سکتا. آپ ایسا کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، مان جائیں گے. جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کبھی بھی نہیں، مجھے تو آج اللہ سے اتنا خوف آ رہا ہے کیونکہ میری قوم نے مجھے خدا بنا دیا. مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں میرے سے ہی نہ اللہ پوچھ لے. اور سورۃ مائدہ کے آخر میں یہ آیتیں موجود ہیں،
خوف زدہ ہوں گے اس دن. تم ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے آخری نبی تھے، اور ان سے کہو کہ جا کر حساب شروع کروا دے. اس کے بعد جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کی تعریفیں شروع کر دیں گے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں انا، یہ میں ہوں، انا لہو، میرے لیے یہ کام آسان ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور وہاں وہ تعریفیں کریں گے اور آپ کی وہ تعریفیں ہوں گی. فرمایا یہ ہے مقام محمودہ. آپ لوگ اذان کی دعاؤں کے بعد میں سنتے ہیں نا، وبس مقام محمودہ، یہاں نوٹ کر لیں، آگے جا کے ایک اور مقام آئے گا. 2 لفظ ہم نے اکثر سنے ہیں. ایک مقام محمود ہے، یعنی قیامت کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوں گی نا، وہ ہے آپ کی تعریفیں مقام محمود کے درجے پہ فائز کرنے کی. تو وہاں جا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب شروع ہوگا. یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جو ایک انسان کو فائدہ دے گی. لہٰذا کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں دنیا میں اور آخرت میں وہاں لوگ تعریف کریں گے، نان مسلم بھی کریں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایمان لانے کا وقت تو دنیا میں تھا. تو لہٰذا یہ وقت آپ کی تعریفوں کا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے ماہی، میم الف ہا، بڑی ہا ہوتی ہے نا، جس طرح حدیث لکھتے ہیں ہا یا. ماہی کہتے ہیں مٹانے والا. اردو میں آپ نے لفظ سنا ہے محو ہو گئی. سورۃ رات کی ایک آیت ہے یمح اللہ، اللہ مٹاتا ہے، ویثبت، اور جماتا ہے. تو ماہی وہ شخص جس کے ذریعے سے کفر کو ختم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کفر کو ختم کر دیا. پورے عرب میں دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا. 20 سے 30 سال آپ کی اپنی زندگی کے تھے، پھر 60-70 سال جو صحابہ کا دور آپ کے بعد رہا. اسلام چائنا سے لے کر اندلس تک پہنچ گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں چاروں طرف سے کفر مٹ گیا. اور آج بھی یہ بات بہت سچ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ وائڈلی سپریڈنگ ریلیجن، سب سے زیادہ جو دین کھل کے سامنے آ رہا ہے وہ اس وقت اسلام ہے. کل جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر مٹایا گیا. دعا کیجئے کہ ہمارے ذریعے سے بھی کفر مٹ جائے. تیسرا نام جو آپ کا بڑا معروف نام ہے حاشر، ہا الف شین را. حاشر کیا ہے؟ جمع کرنا، حشر سے. حشر نشر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے یہ نام بولا کہ ایک پوری حدیث میں یہ سارے نام آتے ہیں. یہ جتنے نام آپ کو بتاؤں گے یہ ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے، تاکہ جس طرح ہم اللہ کے نام اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، اسی طرح ہم دوسرے نام بھی نہیں بنا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ یہ لوگوں کو جمع کریں گے. ایک تو دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ نے بکھری ہوئی انسانیت کو جمع کر دیا. لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جماعتوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب کو اسلام کی وحدت میں پرو دیا. پچھلی قومیں اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا چکی تھیں، تو آپ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کر اسلام کا پلیٹ فارم دے دیا. اور قیامت کے دن حقیقت میں حشر آپ ہی کے پیچھے ہوگا. ایک اور نام آپ کا ہے عاقب، عین الف قاف با. عقب کہتے ہیں پیچھے کو، یہ جو ہماری ایڑیاں ہیں نا، عقیبئی. تو عاقب کے بہت سارے معنی ہیں، سب سے پیچھے آنے والا، آخری نبی. آپ نے فرمایا کہ لا نبی یا من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انگلش میں آپ اس کو سکسیسر کہیں گے. دا ون کٹس آف، جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. دا ون کمز ایٹ دا اینڈ. تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آنے والے ہیں. اسی طرح آپ کا ایک نام ہے نبی الرحمہ، رحمت والا نبی. آپ حقیقت میں انسانیت کے لیے رحمت ہے. پھر اسی طرح آپ کا ایک نام ہے نبی التوبہ، فارگیونیس، توبہ، معافی والا نبی. نبی التوبہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے. سچ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ سنی ہوتی، نہ پڑھے ہوتا، سنا ہوتا، تو کیا ہم بھی اپنے پچھلے گناہوں پہ اتنے شرمندہ ہوتے جتنے آج ہیں؟ کیا پتہ چلا کہ جو لوگ میرے پر ایمان لائیں گے، میرے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے. پھر اسی طرح آپ کا ایک نام ہے نبی الملاحم. نبی کا نفس ایسے ہی ہے نا، نون با یا. پھر نبی المراحم، میم لام الف ملا ہا میم. ملاحم کہتے ہیں جنگوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انقلاب آیا تھا اس میں جنگوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا، تو آپ کو نبی الملاحم بھی کہا جاتا ہے.
ملاحم آزمائشوں کو بھی کہتے ہیں، لارڈس آف پرابلمس، ٹرائلز تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں تھا کفر کو ختم کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر جو مسئلے آئیں گے اس میں جیسے دجال کے ساتھ جہاد ہوگا، پھر اسی طرح 3 بہت بڑے بڑے ارتھکویکس آئیں گے، امام مہدی کا آنا، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، یہ سب کچھ اس امت میں ہوگا. یعنی آپ کہہ لیں کہ آزمائشوں کی ایک لڑی ہے جو چلتی جائے گی، یہ ہو کے رہے گا، اور یہ سب کچھ کرنا ہی تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو چند نام تھے نا، اب ہم تھوڑے سے آپ کے خصائص دیکھتے ہیں. خصائص کیا ہے؟ اسپیشل تھنگس. آپ نے نعتوں میں تو پتہ نہیں آج تک کیا کچھ سنا ہوگا، لیکن یہ جو باتیں یہ آپ کو علمی بحث کے نتیجے کے بعد مل رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ وہ کام جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیے گئے. آپ کہہ سکتے ہیں یونیک کریکٹرسٹکس، آپ کے بہت بڑے نام. اور بعض اسکالرز نے 50 سے زائد آپ کے صرف خاص چیزیں پیش کی. سورۃ الاعراف کی ایک مجھے آیت یاد آ رہی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیزیں بیان کی گئیں کہ آپ کس طرح سے امر بالمعروف کرتے تھے، اور آپ نے اغلال اور طوق اور اسر جو لوگوں کے گلوں میں تھے ان کو اتروا دیا، اور لوگ اپنے آپ کو جن پھندوں میں رکھے ہوئے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. تو ہم تھوڑی سی وہ چیزیں دیکھیں گے وہ کون سی ہیں. سب سے پہلی خاص بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو آبویسلی سب سے بعد میں تھی، وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین تھے. ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بات واضح. ایک تو مہر نبوت تھے نا، بعض لوگ کہتے ہیں سیل کو، ایک سیل لفظ ہوتا ہے ایک سٹیمپ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سیل تھے کہ سٹیمپ تھے؟ سیل تھے. یعنی آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ پرس ہے، اگر اس میں میں نے جو ڈالنا ہے ڈال دیا اور اس کے بعد اس کی زپ کو میں نے یہاں سیل کر دیا، تو کیا پتہ چلا اب اس کے اندر جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور باہر سے کوئی اس میں اندر نہیں ڈالے گا. لاک لگا دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے نبوت کے نام پر. آپ کے بعد اب کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. دوسرا آپ کی خوبی کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے کب نبی بنایا. یہ بڑا اہم لفظ ہے کیونکہ آپ نعتوں میں بہت کچھ سنتے ہیں، تو یہاں آپ کے سامنے بھی آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت ملی جب آدم ابھی مڈ اور انسانی روپ کے بیچ میں تھے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی نبوت کب شروع ہوئی؟ تو فرمایا کہ ایون بیفور آدم ایگزسٹ، آدم کی دنیا پہ وجود سے پہلے، یعنی ابھی ان کی روح جسم میں نہیں ڈالی گئی تھی. اور یہ کسی اور نبی کے لیے خاص طور پہ ایسا نہیں ہوا جو کہ آپ کے ساتھ ہوا. یہ ایک خاص بات ہے، بس اللہ نے یہ کر دی. ٹھیک ہے. تیسری آپ کی خوبی کیا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے نہیں جنوں کے بھی نبی تھے. آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی. یعنی آپ کون تھے؟ ساری انسانیت کے لیے آئے، ہیومینٹی کے لیے آئے. باقی آدم تھے، نوح تھے، یہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھے. حضرت ہود تھے، صالح تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے. یہ خاص گروہ میں آتے تھے، کمیونٹی کی طرف آتے تھے اور چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا، اور خاص طور پہ آپ کو جنوں کی طرف بھیجا گیا. ایک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سیرت میں ایک واقعہ آئے گا جس کو نائٹ آف دی جن کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جنوں کے ملک میں جا کر گزاری تھی، اس کا تذکرہ بھی آتا ہے. یہ بھی چیز موجود ہے. پھر اسی طرح چوتھی خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے عام لوگوں سے ہٹ کے، کہ اللہ نے آپ کی مدد روب کے ساتھ کی. روب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ آپ کہتے ہیں ہیبہ، ہیبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دشمن کے دل میں میرا خوف ڈالا ہے. ابھی میرا دشمن مجھ سے 1 مہینہ دور ہوتا ہے. امیجن کریں آپ یہاں بیٹھے اور گھوڑے یا جانور پہ آپ یہاں سے 1 مہینہ دور جائیں. یہاں سے ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی 1 مہینے پہ پہنچ جائے، ممکن ہے. وہاں بھی دشمن ہوتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کانپنے لگتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے. کئی جنگوں میں صرف روب کی وجہ سے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی تھی لوگوں کے. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا نا، کفر والا شخص، وہ لرز جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روب دیا تھا. یہ قسم کی مدد ہوتی ہے نا. دیکھیے آپ رسپیکٹ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر آپ گڈ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خوبی، آپ کو اللہ نے سب سے بڑی امت دی، لارجسٹ امہ ان دا ورلڈ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا تو وہاں بہت زیادہ لوگ ہوں گے، تو میں خوش ہو کے کہوں گا یہ میری امت ہے. تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو موسیٰ کی امت ہے. میں نے کہا اچھا، میں سمجھا میری. کہا جائے گا آپ کی امت ہے، وہ دیکھیے
تو میں دور ایک گروہ کو دیکھوں گا جو اس پہلے سے بہت بڑا ہوگا. کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت کے 2/3 ہو گئے. یعنی اگر جنت میں 100 لوگ ہیں نا تو 66.6 امت مسلمہ میں سے ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 33.3 کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے. تو 33.3 کون لوگ ہوں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے انبیاء کرام پر ایمان لا چکے. بات واضح؟ اس وقت کے نان مسلمز کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی قبول کرنا. اس سے پہلے جو گزرے اور اب اپنی شریعت پہ، جیسے ہم نے شروع کے سیشنز میں سنا، زبید بن عمر بغیر کسی دین کے چلے گئے، ایک امت بنا کے کھڑے کیے جائیں گے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن بہت ساری ہوگی. آج آپ دیکھیے تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. 2 ارب، 2 بلینز. آپ دیکھیے کیا آج ہمارا روب ہے، کیا آج میرے آپ کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے وہ سب کر کے دکھا دیا جو آج کے دور میں کرنے کا ہے. آج اگر میں اور آپ یہ سب کرنے لگے نا، یہ ایک سائڈ نوٹ لکھ لیجیے اپنے پاس، یہ جو نبی کی خوبیاں ہم لکھ رہے ہیں نا، اس میں موسٹ آف دی کریکٹرسٹکس یا اکثر خوبیاں امت مسلمہ کی بھی ہیں. شرط ایک ہے، وہی ایمان اور وہی روب اور وہی دبدبہ ہو جو ان کا تھا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، ان کا لائف سٹائل اپنائیں گے، ان کی طرح ہی اپنی زندگی کو خوبصورتیوں میں ڈھالیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تھی وہ بہت ساری تھی. پھر نیکسٹ پہ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. اب دیکھیے کہ پچھلے انبیاء کو بھی معجزات ملے نا. مثلاً حضرت موسیٰ کے ذریعے سمندر کو پھاڑا گیا، ید بیضا، عصا کا سام بننا. یہ کیا تھا؟ اب آپ امیجن کریں، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا یہ بات. بالفرض یہ بات قرآن میں نہ ہوتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ معجزہ ہے. پچھلے نبیوں کو جو معجزے ملتے تھے نا، ان کا معجزہ ہونا ہمارے ایمان اور یقین کے ساتھ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ کے ذریعے سے سمندر پھٹا، ہم مان جاتے ہیں. ہم نہیں مانیں گے تو ختم ہو گئی. بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لیونگ میریکل ہے. موسیٰ کا عصا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو سانپ بنتا تھا، اور موسیٰ اپنا ہاتھ یہ بغل میں ایسے انڈر آرم ڈالتے تھے نا تو باہر نکالتے تو بالکل کرسٹل کی طرح شائننگ ہینڈ ہو جاتا. یہ موسیٰ کے ساتھ تھا اونلی. اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہے یہ قرآن ہے، انسانیت کے لیے رہنما ہے. کیا آپ کو یہ معجزہ نہیں لگتا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دے کر امت مسلمہ پہ رحم کر دیا؟ کتنوں کے دل بدلے. آج یہ قرآن لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. وہاں کیا بڑی بات ہے اگر مردوں کو زندہ کر لیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ قرآن تو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. حقیقت یہ کہ اور یہ رہتی دنیا تک رہے گا. آج دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. پھر اگلا معجزہ جو باقی انبیاء سے آپ کو خاص کرتا ہے، معراج کا سفر، نائٹ جرنی آف دی پروفٹ. کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی جو آپ کو دی گئی کہ آپ کو راتوں رات بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا تک لے جا کر واپس بلا لیا. اور اس راستے میں بہت سارے جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے. پچھلے انبیاء جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کہاں سے پانی پیتی تھی، آپ کو آپ کا مہجر یعنی مدینہ دکھایا گیا، سرخ زمین دکھائی گئی، سفید پہاڑ دکھائے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی. اور اسی سیرہ کے سلسلے میں ہم اس پہ بہت طویل انشاءاللہ سبق لیں گے کہ اس کے کیا معجزے تھے اور اس کے اندر کیا کچھ ہوگا. فرمایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے بڑھا کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک خاص جگہ پر روک لیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ میرا ویزا یہیں تک ہے، بارڈر کراس نہیں کر سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا گیا. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ معراج کے واقعے کو سنتے ہیں نا تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اتنا اوپر آسمانوں پہ لے جایا گیا کہ میں نے فرشتوں کے لکھنے کی آوازیں سن لی، یعنی جس سے تقدیر لکھے جاتے ہیں. میں نے آسمان پہ سونے کی ٹڈیاں برستی دیکھی، گولڈ کے درخت ہیں اوپر آسمانوں پہ، بیریاں ہیں، کیا ہے. یعنی میرے ذہن میں ایک بالکل فینٹیسی لینڈ آتی ہے، ڈریم لینڈ
مجھے یاد ہے بہت پہلے، یعنی 3-4 سال پہلے، جب ناروے میں سردیاں آئی تھیں دسمبر کی، تو ادھر باجی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، باجی فوزیہ تھی، تو ان کو ہم لینے گئے تھے، کسی جگہ کا جانا تھا، تو وہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے یسم کی طرف رہتی تھی، کھلی جگہ تھی، تو وہاں جب ہم گئے تو پوری زمین بھی برف کی تھی، وائٹ لگ رہی تھی، اور جو درخت ہیں وہ سارے ایسے ہی تھے جیسے وہ چینی کے درخت ہیں۔ اس دن مجھے یہ پتہ نہیں کیوں یاد آئی تھی حدیث کہ یہاں بھی آ کیسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک فینٹیسی ورڈ ہے، دنیا میں صرف سفید رنگ ہے، کچھ دوسری چیز ہی نہیں تھی ادھر، کھلی جگہ جو ہے تو وہاں برف ہی برف تھی۔ تو میں نے سوچا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ آگے گئے ہوں گے تو وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا، اور یہ آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھایا گیا تھا، اور وہیں پھر وہ 5 نمازیں ہوئی، یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن آپ کے علاوہ یہ کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ پھر 8ویں آپ کی خاص خوبی کیا ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیڈر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کا سید بنایا ہے، یعنی انسانیت کے رہنما ہے، سب کے لیے جو بندہ بھی دنیا میں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوبیاں دے دیں، یہ سارا کچھ کیوں دیا؟ تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ یعنی آج اگر کوئی دوسرا نہ بھی بتائے تو عام لوگوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمارے بڑے لیڈر تھے، اور ہم نے ان کی اتباع کرنی تھی۔ اس لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نان مسلم سے جب بات کریں نا تو یہ نہ کہا کریں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مائی پروفٹ یا مسلمز پروفٹ، نہیں، آور پروفٹ، ہمارے نبی، تمہارے نبی۔ میں کبھی موقع ملے نا تو میں جیزس کو اپنا کہتی ہوں، وی لو جیزس، یو نو وی بلیو ان جیزس، وی ہیو اے ہول چیپٹر اباؤٹ جیزس، وی ہیو اے ہول چیپٹر اباؤٹ جیزس موم ان قرآن۔ تو بڑے حیران ہوتے ہیں جب وہ ہمارے منہ سے حضرت عیسیٰ کی تعریفیں سنتے ہیں نا، تو ایک تھوڑی سی وہ برف پگھلتی ہے کہ جو ان کے دل میں ہو سکتا ہے اسلام یا مسلمانوں کے خلافت گمانیاں ہوں گی، لیکن بعد میں جب ان کو یہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو ان کو بہت عجیب لگتا ہے۔ تو بالکل اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان کو بھی اس چیز کا یقین دلا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد 10ویں چیز، 9 ہی ہے نا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا حوض دیا جائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کو جنت میں ایک بہت بڑا حوض دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے میدان حشر میں جو بھی پانی پیے گا نا وہ نبی کے اس حوض کا پانی ہوگا۔ جنت میں ہے حوض کوثر، لیکن اس کی کچھ برانچز، کچھ نہریں، لیئرز وہاں سے میدان حشر میں پہنچا دی جائیں گی، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ یہ کوثر ہے۔ جب آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو دشمنوں نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے، ان کی تو نسل کٹ گئی، یہ تو نسل بریدہ ہو گئے، ان کا تب کوئی نام ہی نہیں لے گا۔ عربوں میں بیٹے بہت اہم ہوتے تھے، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، تو بیٹے نہ ہوں اور پھر نام بھی دین کا کوئی لے تو بڑی لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ صورت نازل کی تھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ لوگوں کی نسلیں بچوں سے چلتی ہیں، اور بچے زندگی میں پتہ نہیں ان کو خیر دیتے نہیں آگے جا کے کیا دینی ہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے حوض کوثر اس لیے رکھ دیا کہ آپ کا نام وہاں بھی موجود ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک اگلی خوبی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو حکومت ہے وہ سب سے دور تک جائے گی، یعنی مکہ سے یمن تک کے لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا میں جو سب سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا انگلش میں کورڈ ایریا، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کا ہوگا، اور ابھی ہوگا، ابھی تو 100-125 مسلم ملک ہے نا۔ آپ دیکھیے گا آپ جتنا آگے اسلام جا رہا ہے، دنیا کے جتنے گلوب پہ ملک دکھتے ہیں نا، اس میں میجورٹی مسلم ہو جائیں گے۔ جیسے آج آپ اور میں یہ سنتے ہیں نا فلاں شخص مسلم ہوا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس دن عمر مسلمان ہوئے تھے تو لوگوں نے تکبیر کہا، نعرہ تکبیر، یہ ہم پڑھیں گے اپنی اس کتاب میں کہ کس طرح سے اسلام آتا تھا تو ایک ایک شخص کی خوشی ہوتی تھی، چھپ جاتے تھے اسلام لا کر۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قیامت سے پہلے اب یہ جو اگلی صدی آ رہی ہے، دیکھیے گا کسی نان مسلم ملک کا صدر مسلمان ہو جائے گا، وزیر مسلمان ہو جائے گا، ان کی کیبنٹ کے کوئی لوگوں میں کوئی مسلم ہوگا، اور پھر ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔
اصل بات کیا ہے کہ ہم سیدھے ہو جائیں. ابھی ہم خود مسلم نہیں ہیں. جس دن ہم ہو جائیں گے نا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئے گا. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے. سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والے آپ ہوں گے. پھر سب سے پہلے جنت کے لیے، ان کی امت کی رہنمائی کے لیے آپ کو ہوگا. آپ جنت کا دروازہ نوک کریں گے، پوچھا جائے گا کون؟ آپ کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے دروازہ کھولیں گے، کہیں گے ہمیں صرف آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کا حکم تھا، یعنی ہم آپ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کھولیں. تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. اگر آپ دیکھیں کرونیکلی، اگر ہم دیکھیں تو ہم دنیا میں سب سے اینڈ پہ آئے ہیں نا، باقی انبیاء کی قوموں کی نسبت، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے ہوں گے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص خوبی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلیٰ ترین مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کو فضیلہ کہتے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ نے اذان کے اندر سنا نا، مقام محمود کے لفظ بھی آتے ہیں، اور کیا آتا ہے اینڈ پہ؟ وَبَسُ مقام محمود الذی وَعَدتَ لَهُ، اور اس میں آخر میں کیا لفظ آتا ہے؟ فضیلتا والوسیلتا. تو فضیلہ آپ نے فرمایا جنت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے. اور آپ دیکھیے اعلیٰ ترین کو آپ ایسے سوچیں، دا موسٹ ایکسپینسو. دنیا میں آپ دیکھیے 3 اسٹار ہوٹل بھرے رہتے ہیں، 4 اسٹار بھی بھرے رہتے ہیں، 5 اسٹار میں بھی کوئی کمی نہیں، لیکن 10 اسٹار میں کتنے کو لوگ ہوں گے؟ فیو. جو ایگزیکٹو لانجز ہوتی ہیں وہاں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور باہر پورا ایئرپورٹ لوگوں سے بھرا ہوتا ہے. یعنی بہت تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہائیسٹ لیول دے گا، اس میں ایک لیول ایسا ہے جنت کا. اور آپ نے اتنی عاجزی سے فرمایا، حدیث اتنی خوبصورت ہے، لا فخرا، لوگوں میں فخر سے نہیں کہہ رہا، بٹ اللہ نے جنت میں ایک سب سے اونچا مقام بنایا ہے جو فضیلہ ہے، اور وہ اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دے گا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اونچا مقام ملے گا. میں سوچ رہی تھی صبح جب میں آپ کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم مانتے ہیں، ابھی تو جب پڑھیں گے تو پھر یقین بھی کر لیں گے، جنہوں نے ابھی تک نہیں کبھی سیرت پڑھی. تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، 40 سال کی زندگی کے بعد سکون ہی چلا گیا. بچے، بیوی، گھر بار، کاروبار چھوڑ چھاڑ کے کم فانزر انہی درجوں کو نبھاتے رہے. گزر گیا نا. 13 سال مکہ کے گزر گئے، 10 سال مدینہ کے بھی گزر گئے، لیکن فَإِنَّ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، نہ ختم ہونے والا اجر موجود ہے. اور میں سوچ رہی تھی وہ کیا مقام ہوگا، اور کوئی امتی وہاں جا نہیں سکے گا. امتیوں کے لیے سب سے اونچا مقام کیا آپ کو پتا؟ فردوس. آپ نے فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو اللہ سے تو فردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. اب فضیلہ کیا ہے؟ بس فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی آنکھ نہیں جانتی، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کیا. تو آج اگر اللہ کے نام پر کچھ مشکلات آئیں تو ڈونٹ وری، ہو جائیں گی، گزر جائیں گی. مجھے آپ کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری باتیں سن کر پیار سے کہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اتنے پیارے نبی کی امت کیسی ہونی چاہیے، سوچ سکتے ہیں؟ کیا میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ اتنے پیارے نبی کی امتی کہلاؤں؟ آپ دیکھیے نا، لوگ ذرا سا غلط کام کریں نا تو لوگ پھر اس کو آر دلاتے ہیں، شرم کرو کن کی اولاد ہو. کہتے ہیں کہ نہیں؟ باپ دادا کے نام کی عزت رکھو، لاج رکھو ان کی. کیا آج امتی ہونے کے ناطے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھ رہی ہوں؟ اس لیے سیرت پڑھ رہے ہیں. ہم نے سبحان اللہ بابا تو نہیں کرنی، اس کے لیے تو نعتیں ہی بہت تھیں. یہاں آپ کو 2-4 باتیں سنا کر تھوڑا قرآن پڑھاتے اور نعتیں سناتے. تو نبی سے محبت تو ہمیں پہلے پڑی ہے اللہ کے حکم سے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن میرا آپ کا اس وقت سیرت کا یہ سفر ہماری اپنی سیرت ہے. جب تک سیرت رسول کو آپ اپنی سیرت میں نہیں ڈھالیں گے مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو تقریباً ہم نے 15 کے قریب چیزیں پڑھی ہیں. ان سب کے بارے میں سوچئے اور اپنا جائزہ لیں. اور آپ کا ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں میں سے کس پہ پوری اترتی ہوں، کس پہ نہیں.
ہم مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے خصائص ہیں، وہ ہم نے مان لی، اس کو تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن جو باتیں وہ کہہ گئے اس ناطے سے میں کدھر کھڑی ہوں، انشاءاللہ یہ بات کریں گے۔ اور یہاں تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون